دیکھنے والوں آپ کو سمجھ میں تو آیا ہوگا میں کون سی نعت پڑھنے جا رہا ہوں. آج اس نعت کو پڑھنے کی ایک ریزن اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہم جب خیر کی بات کریں گے تو اس نعت کے حوالے سے بھی ایک خیر کی بات ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا، اور بہت ہی خوبصورت بات ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. اور ابھی آپ نے جیسے ہی آغاز کیا جنید جمشید صاحب کی یاد آ گئی، جس طرح سے وہ یہ کلام پڑھتے تھے اور آج انہی کی یاد تازہ ہو گئی. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ ہمایوں جمشید صاحب، جنید جمشید کے بھائی ہیں. اور جب یہ پڑھ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا ہم جنید جمشید کو ہی سن رہے ہیں. بالکل بہت خوبصورت آواز. اچھا جی، خیر رمضان کے ساتھ میں ہوں ارملہ حسن، اور آج میرے ساتھ عمران حسن نہیں ہے. انفارچونیٹلی عمران وازنٹ فیلنگ ویل، اور ہم دعا کرتے ہیں یہاں پہ سب کہ عمران جلدی سے ریکور ہوں، ان کی طبیعت جو ٹھیک ہو جائے جلدی سے، اور وہ واپس سیٹ پر ہمیں جوائن کرنے. ہم ڈیفینیٹلی سب ان کو بہت مس کریں، اور ہم اپنی ٹرانسمیشن کو بعد پتہ چلے بالکل ہم اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جی آج کے ہم ٹاپکس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتی چلوں. جیسے کہ ہمایوں جمشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے کلام سے آغاز کیا. مولانا عمران بشیر صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ. وقار احمد ملک ہماری ٹرانسمیشن کا لازمی حصہ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے آج جویریہ ظفر اہیر صاحبہ سے، جو کہ MN ہے PTI کی اور گرین پاکستان انیشیٹو کی بانی ہے، اور ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے. بہت شکریہ جویریہ صاحبہ کہ آپ بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنی. اس کے ساتھ ساتھ جی آج خیر رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے سیگمنٹس بھی ہوں گے، اور ہنا نیازی آج ہمیں سیٹ پہ جوائن نہیں کری، وہ آؤٹ ڈور آج ہمیں کچھ ایکٹیویٹی اس سے وہاں سے انفارم کرنے والی ہیں، اور کیا کرنے والی ہیں یوگا کے حوالے سے، ایکسرسائز کے حوالے سے بتائیں گی. تو ہنا سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن باقاعدہ طور پر آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں آپ کا انٹرو کرواتی چلوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک باپ اور ایک بیٹی کا رشتہ بڑا ایک ڈفرینٹ اور بڑا ایک یونیک رشتہ ہوتا ہے. اور باپ کے حوالے سے میں بتاؤں تو دنیا کی وہ ہستی ہے جو اپنی بچوں کی پرورش کے لیے اپنی جان تک لڑا دیتی ہے. اولاد کے لیے ہر آسائش کو ممکن بنانے کے لیے ہر باپ محنت کی ایسی داستانیں رقم کرتا ہے کہ آفرین ہے. باپ اپنے بچوں کی راحت کے لیے ہر وقت کوششوں، کاوشوں، مشقتوں میں مصروف رہتا ہے، اور اسی میں زندگی گزار دیتا ہے، اور ضرورت پڑ جائے تو جان تک کی قربانی کر دینے سے دریغ نہیں کرتا. اپنے اہل خانہ کے حوالے سے ان کی کفالت کے لیے دن رات کام کرتا ہے. باپ ایسی ہستی ہے جس کے حوالے سے جتنا کہا جائے کم ہے. وہ دن کو دن نہیں سمجھتا، راتوں کو بھی فکر معاش میں بے چین رہتا ہے. باپ کبھی ہمیں اپنی پریشانی یا الجھنیں نہیں بتاتا، خود سیسا پلائی دیوار کی مانند ہر مشکل اور دشواری کا سامنا کرتا ہے. حالات جتنے بھی ناساز ہوں وہ خود سامنا کرتا ہے. آج ہم پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے کہ دین اسلام میں والد کا مقام و مرتبہ کیا ہے، والد کی عظمت کیا ہے، اس کو کیسے بیان کیا گیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں جو مقام اور عزت ماں کو دی جاتی ہے کیا وہ باپ کو بھی دی جاتی ہے. اولاد جتنا قریب اپنے ماں کے ہوتی ہے کیا باپ کے بھی وہ اتنا قریب ہوتی ہے. آج ہم یہ بھی غور کریں گے کہ اگر ہم ایک پل کو سب کچھ چھوڑ دیں اور سوچیں، موازنہ کریں کہ آج تک ہمارے والد صاحب نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کیا انہوں نے اپنا پیٹ کاٹا اور ہماری خواہشات کو پورا کیا. اور میں ضرور اپنے والد صاحب کا ذکر کروں گی، اور میرے خیال سے یہاں پہ بیٹھے تمام لوگ کہیں نہ کہیں اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے والد کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہوتا ہے ہم بڑے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ان کو. سم ٹائمز ہم ان کی ان تمام تر کوششوں کو اس طرح سے انکریج، ہم کہہ لیں ان کی تعریف یا ان کا احسان نہیں چکا پاتے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کا فرض تھا. فرض تو تھا، لیکن جس طرح سے انہیں اس فرض کو پورا کیا یہ ہم سب کو سوچنے کی بات ہے. اور آج اسی ٹاپک اور اسی وجہ سے ہم والد کی عظمت کے حوالے سے بات کریں گے. اور ہمارے مہمان جس طرح سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا عمران بشیر سے ہم آغاز کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ وقار احمد ملک اور ہمایوں جمشید صاحب کو بھی انکلوڈ کریں گے ڈسکشن میں. مولانا صاحب جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم ماں کی عظمت کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے ہم ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ ماں کی عظمت اس طرح سے ہے، لیکن ہم باپ کے مرتبے کے حوالے سے بات کریں. اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو کیا باپ کا مرتبہ ہے، کیا اس کا مقام ہے، اور اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بخاری کی روایت ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالد. دنیا میں اگر کوئی یہ معیار دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے تو وہ یہ دیکھ لے کہ اگر اس کے والد اس سے راضی ہیں تو اس کے اللہ بھی اس سے راضی ہیں. بے شک. اور اگر باپ راضی نہیں ہے تو فرمایا دنیا کی ساری خدمتیں کر لے، ساری عبادتیں کر لے، وہ تب بھی اللہ اس سے راضی نہیں ہوں گے. اور باپ کا چونکہ آپ نے بڑی دل والی بات کی، میرے بھی دل کے بڑی قریب ہے کہ چونکہ میری بھی اپنی الحمدللہ 2 بیٹیاں ہیں، تو باپ اور بیٹی کا ایسا ایک رشتہ ہے
کہ بیٹے کا بھی ایک ہوتا ہے خوشی کا مقام، لیکن اسپیشلی جو بیٹیاں ہوتی ہیں باپ کے لیے، وہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی رحمت نہیں ہو سکتی باپ کی۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کے محبوب سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، لیکن رب نے ان کی رحمت ان کی بیٹی فاطمہ کو بنایا۔ واہ، بہت خوبصورت بات۔ رحمت للعالمین سے پوچھا جائے کہ ان کی رحمت کون ہے تو بی بی فاطمہ، تو بی بی فاطمہ ہے، اور بقیہ ان کی بیٹیاں ہیں۔ تو جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، ان کی رحمت، اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا استقبال اللہ کے محبوب کسی کا نہیں کرتے تھے جیسا استقبال اپنی بیٹی فاطمہ کا کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کی رحمت تھی۔ اب رہا معاملہ کہ باپ کا، چونکہ عام طور پہ اس موضوع کو نہیں چھیڑا جاتا، وہ ایک بزرگ تھے تو کہنے لگے ہر جگہ ماں دے تے چرچے ہوندے نے، او پیو نو اپنے نو گال کٹ کے کہنے ایدا کی قصور ہے گال جی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت مبارکہ سے دیکھا جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے محبوب کے سب سے زیادہ قریب تھے، ان کے بیٹے تھے محمد بن ابی بکر۔ اللہ کے محبوب سے ایسی تربیت حاصل کی، فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کے کہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا کہ ساری زندگی میں نے باپ کا چہرہ نظر بھر کے نہیں دیکھا، ادب کی وجہ سے ہمیشہ نظر جھکا کے بات کرتا تھا۔ نمبر 2، جب بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر پڑتی ان کی کہ تشریف لا رہے ہیں، ان کو نہیں پتا تو ان کے بیٹے محمد بن ابی بکر یہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور کھڑے ہو کے اور یوں ایسے جیسے ایک غلام کھڑا ہوتا ہے، یوں کھڑے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو جب یہ بات کا پتہ چلا تو فرمایا تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ بھی تجھ سے بڑا راضی ہے، اور اللہ کے محبوب بھی تجھ سے راضی ہیں، اور اتنے راضی ہیں کہ آج اللہ کے محبوب تجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں گے۔ واہ، اور روایات کے اندر آتا ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، تو اس وقت کے ایک اور بہت بڑے محدث تھے حضرت عبد الرحمن، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ بھی محدث ہیں، میں بھی محدث ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو اتنی عزت، اتنی شہرت، اتنے چرچے کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی دین ہے، میں اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ تو رات کو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو حضور کی زیارت ہوئی، اور فرمایا ساری زندگی اس شخص نے، عبداللہ ابن مبارک نے، اپنے والد کو جوتا سیدھا نہیں کرنے دیا، ہمیشہ خود جوتے سیدھا کرتے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، ایک صحابی نے آ کے درخواست کی کہ میرے والد صاحب میرے مال میں سے کچھ میرے اجازت کے بغیر مال خرچ کر دیتے ہیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کو بلاؤ۔ جب بلا کے لائے تو ان کی طبیعت میں بوجھ آیا، اور راستے میں آتے ہوئے ایک دکھڑا سا دل کے اندر ہی ان کے چل رہا تھا۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہا جی ان کی خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، میں ہوں، تھوڑا بہت خرچ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ وہ دکھڑا جو تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا وہ ذرا مجھے سناؤ۔ تو خوشی میں آنسو آگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہر موقع پر ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ وہ اشعار، وہ دکھڑا جو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا، رب نے آپ کو وہ بھی سنا دیا؟ کہا رب نے مجھے وہ بھی سنا دیا۔ جب وہ اشعار پڑھنا شروع ہوئے تو اللہ کے محبوب کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ۔ وہ اشعار کیا تھے؟ وہ اشعار کیا، ایک ہر باپ کی دلی تمنا، کہا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعلو بما اجنی علیک وتنہلو اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململو کانی انا المتروک دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحملو تخاف الردا نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایة التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل۔ یہ اشعار جب پڑھے جس کا مفہوم مختصر یہ ہے کہ اے میرے بچے تجھے کھلاتا تھا، خود بھوکا رہتا تھا، خود تر جگہ پہ، گیلی جگہ پہ سوتا تھا، تجھے خشک جگہ پہ سلاتا تھا، جب کسی رات تو بیمار ہو جاتا تو رب کعبہ کی قسم
جو مرنے پہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے مجھے وہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی تھی. مولانا صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس طرح سے والد کا مرتبہ ہے. ہم بہت ساری چیزوں کو وقار بھائی میں آپ کو بھی ڈیفینیٹلی کنورسیشن میں انکلوڈ کرنا چاہوں گی. جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ دین اسلام میں والد کا مرتبہ بہت زیادہ ہے. ہم ماں کی عظمت کی بات کرتے ہیں لیکن اگر ہم ایک معاشرتی اسپیکٹ کی بات کریں, ہم اس طرح سے والد اپنے اسپیشلی اگر باپ کے کردار کی بات کریں تو ہم سمجھتے ہیں اس کی ذمہ داری ہے, یہ اس نے پورا کرنا ہے. لیکن اگر ہم ڈیپ ڈاؤن سوچیں تو یہ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس کے احسانات بھی ہیں ہم پہ, لیکن ہم ایز اے سوسائٹی اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. دیکھیے بانو قدسیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اگر اولاد نالائق نکل آئے, مطلب وہ کوئی اچھے نمبر نہ لے پائے اور اتنی نالائق نکل آئے کہ مطلب مثال کے طور پر اس نے رکشہ ہی چلانا شروع کر دیا, ماں پھر بھی ون ون پوزیشن میں اس لیے ہوتی ہے کہ وہ رکشے کے پیچھے بھی یہ ضرور لکھوا دیتا ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا یہ وغیرہ. اچھا باپ کی جو ہے وہ اگر ناکام بھی ہو جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس نے کچھ کیا ہوتا تو آج ہم رکشہ نہ چلا رہے ہوتے. مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا فرق ہے. میں 3 سٹڈیز کا حوالہ دینا چاہوں گا. ایک ہارورڈ کی سٹڈی ہے, وہ بیسیکلی سٹڈی 1990 سے لے کے 2010 تک 20 سالوں پہ محیط ہے, اور ان لوگوں کو ٹریک کیا گیا ہے کہ جو والد ہیں, یعنی جو والد ہیں اور جو والد نہیں ہیں, اور اس کے بعد ان کو 20 سال کو سٹڈی کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کا بیسیکلی انکم کر رہے تھے کہ کون زیادہ پیسے کما رہا ہے. تو فادرز جو ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ فرق تھا. اس سے آئیڈیا یہ ہوا کہ ایکچولی کوئی سینس آف رسپانسبلٹی, ایک خاص سرٹن سینس آف رسپانسبلٹی پیدا ہوتا ہے جب آپ فادر ہوتے ہیں, تو اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی آپ کی اکانومک اور جو معاملات ہیں وہ بہتر اٹیچ ہو جاتے ہیں. جہاں تک وہ بات ہے کہ ایک اور سٹڈی ہے 2007 کی جس میں آئیڈیا ہوا کہ جو فادر اگر نہیں ہے تو اس میں زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں, اور یہ سائنٹیفک ڈیٹا کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, کہ سبسٹنس یوز, یعنی ایسے بچے جو ہیں وہ الکوہلک یا کسی اس طرح کے سبسٹنس یوز میں چلے جاتے ہیں, مختلف ڈرگ ابیوز, اسی طرح ان کے جو ڈپریشن زیادہ نوٹ کیا گیا, انگزائٹی زیادہ نوٹ کی گئی. یہ 3-4 چیزیں تھیں. اچھا اس کے بعد اس طرح بہت ساری ڈفرینٹ سٹڈیز ہیں, لیکن جو آپ نے ایک خاص انٹرو میں بات کی تھی کہ بیٹیاں باپ کے قریب ہوتی ہیں, تو اس میں فرائڈ سیگمنٹ یہ کہتے ہیں بنیادی طور پہ جو بیٹی ہوتی ہے وہ ماں کو رائیول یعنی رقیب سمجھتی ہے باپ کے مقابلے میں, اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ ماں کو رقیب سمجھتا ہے باپ کے, یعنی بیٹا ماں کے قریب ہوتا ہے. یہ سائیکالوجیکلی ہے. اور اسی میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی بچہ کوئی پرابلمٹک ہو, یعنی اگر باپ کے کہیں دور ہو رہا ہے تو اس کو بچے کو کچھ نہیں کرنا چاہیے, ماں سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اس کو فل مکمل ٹائم دو تاکہ یہ پھر مطلب کسی عدم تحفظ کا شکار نہ ہو. تو یہ سائیکو انالیسس مطلب اس میں ہے چیزیں ہیں. اور ایک اور چیز جو فادر کی ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی اس میں سایہ میں, کہ جو ایموشنل کنٹرول ہے. مثلا اگر ایک بچہ ہے جو کہ ماں کی زیر سایہ اس کی ہوئی ہے, تو ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے خواتین جو ہیں وہ بہت ساری عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہیں. عدم تحفظ کی وجہ سے بہت سارے نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ بچے میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. بالکل. اچھا اس میں اگر باپ ہوتا ہے تو وہ باپ جو ہے وہ ایموشنل کنٹرول سکھاتا ہے. اگر میں بلکہ دونوں طرف کہہ سکتا ہوں کہ اگر صرف باپ ہو, باپ کے زیر سایہ پرورش ہو اور ماں نہ ہو, تو بچے میں اس طرح کی سینسٹیوٹی اور ایمپتھی ڈیولپ نہیں ہو پا رہی. تو نیچر کا ایک بڑا خوبصورت بیلنس ہے, بڑا توازن ہے, اور ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے. تو فادر کی بات کو بڑھاتے ہوئے حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں کی تربیت کی کہ بیٹا ساری زندگی اپنے والد حضرت علی کے آگے نہیں چلنا, یعنی ان کو کبھی کراس نہیں کرنا. وہی آپ والی بات کہ باپ سے اگر بچے دور ہیں یا بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ماں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہو. اور ایک آخری سٹڈی 2007 کا حوالہ دوں کہ ہمارا بہت بڑا پرابلم سکولز میں کہ جو بلینگ ہوتا ہے, جو بچوں کو کیا جاتا ہے آپس میں, اس میں آپ جتنی بھی ہماری سائیکالوجی کی سٹڈیز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس میں میجر جو بہت سگنیفیکنٹ جو تعداد ہے وہ ہے جن کے والد نہیں ہیں یا کسی وجہ سے ہیں, کیونکہ وہ ایک کانفیڈنس اور وہ ساری چیزیں لے کرتے ہیں. جویریہ صاحب ہمارے سے موجود. جویریہ صاحب جس طرح سے ابھی ہمارا ٹاپک بھی ہے, چونکہ آپ بھی بیٹی ہیں, میں نے خود ذکر کیا تھا کہ والد سے بڑا ایک ڈفرینٹ رشتہ ہوتا ہے. آپ کا اپنے والد کے ساتھ کس طرح کا تعلق رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. اس بات سے تو میں بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ نسبتاً بیٹوں کی نسبت بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ والد کے قریب ہوتی ہیں. بالکل. اور اس میں کوئی عمر کا بھی تقاضا نہیں ہوتا, کیونکہ نارملی ہم سنتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو والدین کی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں بچے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کو اتنی ضرورت بڑھتی جاتی ہے, زیادہ ہوتی چلی جاتی. میرے والد کو اللہ جنت میں جگہ دے, 18 سال ہو گئے ان کی ڈیتھ کو. میری والدہ ابھی 7 ماہ پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. سو میرے دونوں مطلب میرے پیرنٹس نہیں ہیں, تو لیکن جتنا ٹائم ان کے ساتھ گزرا ہے, والد صاحب کے ساتھ تو ظاہر ہے کم گزرا, والدہ کے ساتھ نسبت زیادہ گزرا.
تو وہ جو ایک اٹیچمنٹ اور ایک جو فیلنگ اور ایک وہ جو آپ کو ایک شیلٹر فیل ہوتا ہے. جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ اب سر کے اوپر سے چھت کھسک گئی ہے, ایسی فیلنگ آتی ہے. اور بیٹی کے لیے میں سمجھتی ہوں, بیٹے کا بھی سہارا باپ ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, لیکن ایک بیٹی کے لیے میں سمجھتی ہوں ماں اسے تو چلو ایک آپ کی کیسے سہیلیاں جیسے ہوتی ہیں وہ, لیکن وہ ایک اپنی جگہ ایک ایسا رشتہ ہے. بیٹی کے لیے تھرو آؤٹ دا لائف, چاہے وہ بوڑھی بھی ہو جائے, اس کے لیے جو باپ ہے نا, اس کا جو کردار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اس کی زندگی میں رہتا ہے. اور میری ذاتی ایک فیلنگ کہہ لیں ایسی ہے, یا مجھے ایسے لگتا ہے بالقطعی ذاتی, کہ جب آپ کی شادی بھی ہونے کی بات ہوتی ہے تو آپ سوچتے بھی ہیں اور ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ جو آپ کا خاوند ہو اس میں آپ کے باپ والی خصلتیں ہوں کہیں نہ کہیں. تو یہ وہی مطلب ظاہر ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں اس پیار کو, اس محبت کو. ساتھ ہوں تو بہت اچھی بات ہے, اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے, اور جو وفات پا گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, اللہ میرے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ دے. لیکن یہ جو کمی ہوتی ہے, یہ دنیا کے واحد وہ رشتے ہیں جن کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی. نو ڈاؤٹ, اس کا کوئی ریپلیسمنٹ ہے ہی نہیں, اور یہ بے لوث رشتے ہیں جو آپ کے لیے کرتے ہیں, جن کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. مطلب اس میں وہ کسی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے آپ سے, بے لوث ہو کر آپ کے لیے کرتے ہیں, نہیں کرتے, اور بالکل بھی نہیں. آپ کہا جاتا ہے نا کہ کوئی بھی رشتہ دار فوت ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ اس کا نیم البدل دے, لیکن والدین کے بارے میں کوئی نیم حکم ہے کہ البدل نہیں ہے. اس حوالے سے ہم اور بھی بات کریں گے. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, جویریہ صاحبہ بھی ہیں, ان کی سیاست پہ بھی ہم بات کریں گے, اور وزیر اعظم کا جو گرین پاکستان کا انیشیٹو ہے اس کی بانی بھی ہیں, ان سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور آج پہلی بار ہمارے سیٹ پر آئی ہیں تو ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی. اور باپ کی عظمت کے حوالے سے تو ہم بات کریں, آج ہمیشہ ماں کا مدرس ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, فادرس ڈے بھی کرتے ہیں, بٹ آج ہم اسپیسیفکلی اس دن کو اس لیے بھی ڈسکس کریں کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ باپ کو بھی وہ عقیدت اور وہ سلام پیش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے جو ہم ماں کو دیتے ہیں. اسی نوٹ پر ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو. خیر رمضان. رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. چونکہ ہم رمضان مبارک کی بات کر رہے ہیں, آخری عشرہ ہے, ہم نے پورا رمضان تقریباً گزار دیا ہے اور 5 روز رہ گئے, 5 یا 6 جو بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جی چونکہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں بہت ساری کیلوریز انٹیک کی ہوتی ہیں, ہم پکوڑے سموسے سب کھا رہے ہوتے ہیں, تو ہنا بھی ہمیں یہاں کول کچن میں بڑے زبردست ڈرنکس بنا کر اور ڈیزرٹس بنا کے کھلاتی رہی, تو اب ان کو برن کرنے کا بھی وقت آ گیا, تو ہنا نے اس کی ذمہ داری بھی خود لے لی ہے. اور ہنا آج کسی پارک میں موجود ہیں اور ہمیں وہاں سے کچھ کیلوریز برن کرنے کے طریقے بتانے والی ہے. سو ہنا وداؤٹ اینی ڈیلے, اوور ٹو یو. تھینک یو سو مچ ارملا. آج میں وابڈا ٹاؤن پارک میں موجود ہوں جہاں اس وقت یوگا ہو رہا ہے, ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں, اور چونکہ آپ نے کیلوریز کی بات کی, جی بالکل کیلوریز بھی برن کرنے کا وقت ہے, اور کووڈ کی سچویشن ہے. کہا یہ جاتا ہے, ابھی برٹش جرنل میں ہی ایک ریسرچ پبلش ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ کچھ یوگا ایکسرسائزز ایسی ہیں جو آپ کو کووڈ کی جو سویرٹی ہے اس سے بچا سکتی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کووڈ ہو بھی جاتے ہیں اور وہ بریدنگ ایکسرسائزز آپ لوگ پریکٹس کرتے ہیں, آپ کو یوگا آتا ہے, تو آپ اس چیز سے بچ سکتے ہیں. میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھی آج جاننے کے لیے کہ یوگا ہے کیا, کس طرح سے کرتے ہیں, پوسچر کیا ہوتا ہے, ایکوریٹ پوز کا ہونا کتنا ضروری ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ آج وابڈا ٹاؤن پارک آیا جائے اور یہاں پہ آ کے جو ان کے سرٹیفائڈ ایکسپرٹ اعظم صاحب ہیں ان سے بات کی جائے اور جانا جائے کہ یوگا ہے کیا اور یہ کرتے کس طرح سے ہیں. تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. میرے پیچھے بیک ڈراپ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس وقت یوگا ہی کر رہے ہیں. ہم اس وقت جائیں گے یوگا ایکسپرٹ اعظم صاحب کے پاس. السلام علیکم. السلام علیکم. Inhale, center and relax. لمبا گہرا سانس لیجیے. I think یوگا میں انٹرپٹ نہیں کرتے. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ We are super excellent. We are super excellent. ہمیں بھی سپر ایکسیلنٹ بنا دیں. ہاں, سپر ایکسلنٹ بنانے کے لیے انفارچونیٹلی آپ بن سکتے ہیں سب لوگ میڈیا کے, لیکن میڈیا لوگ کے پاس ٹائم نہیں اپنے لیے. یہ جیتے ہیں دوسروں کے لیے, دوسروں کو دکھانے کے لیے, اپنے لیے جی رہی ہے لوگ. اپنے لیے ہمیں بتا دیں. اپنے لیے جینے کے لیے سب سے پہلے کہ اپنے آپ کو اس 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ آپ کو ڈیووٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور 1 گھنٹہ جب آپ ڈیووٹ کریں گے, ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. ہماری فیس کوئی نہیں ہے, ہماری فیس بڑی سمپل ہے, اسمائل اینڈ پرے. تو یہ ہم چارج کرتے ہیں یوگا کرانے کی. اور آج الحمدللہ جو ہے وہ آپ کے چینل کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں اس پوری قوم کو کہ 200 کلب ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں, اور یہ سب جو کلب ہیں اور ان کی جو فیس ہے وہ اسمائل اینڈ پرے ہے. اور یہ صبح پارکوں میں آن ہوتے ہیں, فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں, اور اس کے بعد
अपनी लाइफ में लोग बिजी हो मुझे जाते ये हैं। बताएं कि योगा करने का क्या कोई टाइम होता है, क्या सुबह सवेरे किया जाता है, शाम में किया जाता है, थोड़ा सा बताएं। हाँ, योगा के लिए जो बेस्ट टाइम है वो मॉर्निंग में है, फजर की नमाज के बाद, क्योंकि उस टाइम आपका स्टमक एम्प्टी होता है। एम्प्टी स्टमक योगा करना सबसे फायदेमंद तो है। इस वक्त भी तो हमारा स्टमक एम्प्टी है क्योंकि रोजे हैं, रमजान है, तो इस वक्त जो आप करा रहे हैं ये भी क्या हाँ, यही वजह है कि हम रोजों में हमेशा योगा जो है वो शाम को करते हैं असर की नमाज के बाद, क्योंकि स्टमक एम्प्टी होता है और ये उस वक्त जो है हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल कम होता है। लेकिन जो ही हम सांस की मशकें करते हैं, अपने जॉइंट्स की मूवमेंट करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा होती है और ना हमें भूख रहती है ना प्यास रहती है। आपने सांस की मशकों की बात की, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कितनी जरूरी है, कोविड है और कहा यह जा रहा है, ब्रिटिश जर्नल ने एक रिसर्च पब्लिश किया जिसमें उनका ये कहना है कि अगर आप योगा की एक्सरसाइजेस करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो जो आपकी सिम्टम्स हैं कोविड की, वो जो है उनकी स्वेरिटी नहीं होती। तो बता दें थोड़ा सा देखने वालों को कि क्या ब्रीदिंग हाँ, एक्सरसाइज। ये बिल्कुल ठीक है सर जो बताइए है, और हम इस पे हमने इससे बड़ा फायदा उठाया है। मतलब मैं जाती तौर पे उन लोगों में रहा हूँ जिनको कोविड था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस इम्पैक्ट से बचा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ योगा एक्सरसाइज। इस सांस की मशकों से, सांस की मशकों से होता क्या है, हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वो चीज है, वो केमिकल है जो हमें सांस के अमल से पैदा होता है और उसका अमल नहीं है कोई भी। यूं ही हम नाक से सांस लेते हैं और हमारे लंग्स तक जाने तक वो नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड जितना ज्यादा होगा हमारी बॉडी में, उतना ज्यादा ये वायरस हमसे दूर भागेगा, उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। जल्दी से हमें वो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये जो सांस की मशकों में बड़ी सिंपल है। अगर किसी को कोविड हो चुका है उसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट एक्सरसाइज है, अगर किसी को कोविड नहीं है और वो बचना चाहता है इन्फेक्ट से, उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज डिफरेंट दोनों है। बता दें। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोविड नहीं है तो आप कौन सी एक्सरसाइज करें। उसमें बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, जिसे हम कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम या कपाल बेली ब्रीदिंग। राइट नोस्ट्रल बंद करके लेफ्ट हाथ बेली के ऊपर और सांस इन आउट आप करेंगे। सर एक मिनट आप इन्हें ये थोड़ा स्लो बताना है ताकि देखने वाले इस चीज को फॉलो कर सके। हाँ, इसमें बड़ा सिंपल रूल है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आज हमारी पूरी कौम का, इवन जब आप अगर कहेंगे तो आपके जो साथ है मैं चेक करा देता हूँ, लोगों का ब्रेथ जो पैटर्न ठीक नहीं है। लोग सब जो शैलो ब्रेथ के ऊपर हैं, तो कैसे जबकि लें जो सांस? छोटा हमें बच्चा भी है तरीका आता है वो सांस लेने का। अब मैं अगर आप इनको अगर अब बुलाएंगे तो आप मैं मुझे थोड़ा बता दें, आप मुझे डेमो बता- करके दिखाता हूँ। आप अपनी बेली पे हाथ रखें। अच्छा ठीक है, और- तो माइक आपको पकड़ना पड़ेगा। अपनी बेली पे हाथ रखें, दोनों आंखें बंद करें और सांस इनहेल करें। अब देखिए अब सांस आपका चेस्ट में जा रहा है, बेली में नहीं जा रहा, बेली अंदर जा रही है। एक्सहेल करें। हाँ, अब ये जो सांस हमने भरते हैं, अब अगर यही चीज मेरी तरफ देखेंगे तो मैं सांस को इनहेल करूंगा, देखिए मेरी बेली एक्सपैंड हुई है। एक्सहेल करूंगा, बेली अंदर गई है। फिर देखिएगा गौर से, एक्सहेल करूंगा। सर आपने ये मुझे भी बताना है तो ताकि ये मैं भी फॉलो बेसिकली कर सकूं। आप इसको एक्सपेरिमेंट करें प्लीज। दोनों हाथ बेली पे रखें और अपना सांस पूरी तरह भरिएगा प्लीज बेली के अंदर, और पूरा सांस भर। देखिए आप सांस भरने से बेली आपके अंदर जा रही है। ये काम जब हम बैलून में हवा भरते हैं तो वो फूलता है उसका। हाँ, ये काम उल्टा हो रहा है। इट मींस आपका जो है ब्रेथ पैटर्न ठीक नहीं है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आज पूरी कौम का चेक कर लें, घरों में छोटा बच्चा 3 माह का, सिर्फ वो सही सांस लेता है। जो आप बड़े होते हैं आपका ब्रेथ पैटर्न चेंज होता है। हम जो है वो शैलो ब्रेथ की शिफ्ट होते हैं। हमारी बॉडी में जो लंग्स हैं ये पूरे 10 बाई 12 का कमरा, 120 स्क्वायर फुट के बराबर हवा इसमें आ सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने जो निजाम बनाया है वो 80-20 का रूल है। अगर हमारे 20% भी लंग्स काम करते रहे हमें कुछ भी नहीं होगा। तो यही वजह हम थोड़ा सा सांस मिले हमारी जिंदगी नॉर्मल रहती है। तो ये हो गई जो लोग खुदा ना खास्ता इस वक्त कोविड उनको हो चुका है और कोविड से फाइट कर रहे हैं, हाँ। तो उनके लिए क्या अब एक्सरसाइज? पहले आपने बात की जो उनको कोविड नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास 2 वर्जिशें हैं। एक है कपालभाति, एक है भस्त्रिका प्राणायाम, इसलिए हम बेली ब्रीथिंग कहते हैं। और वो बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। ये सर माइक जी। उसमें सीखने के लिए क्या है, दोनों हाथों से बेली पे रख लिए। ठीक है, ये देखिए बेली बाहर आ गई, एक्सहेल कीजिए। ठीक है। बेली अंदर आ गई। ये सीखने के लिए आपको स्लो करना पड़ेगा इस तरीके से। है ना, ये बज़ाहिर तो बड़ा मुश्किल लग रहा है और वकार भाई कुछ सवाल भी करना चाह रहे हैं। बाहर आएगी, एक्सहेल से आपकी बेली जो है वो है ना, इस वक्त बहुत शदीद हाँ है ना, busy हैं, आपको शदीद पता है बिजी इसमें। है। है ना, आपको आवाज आ रही है? सर एक मिनट, हमारे हाँ है ना, जी, है ना, आवाज है ना, आ रही है है ना। तो मेरा हमारे सवाल ये स्टूडियो है, से भी आप है ना, मेरा से सवाल ये है कि जो योगा है ये बेसिकली इंडिया से पूरी दुनिया में गया और इट्स अ कंप्लीट साइंस और इसमें बहुत सारी स्टडीज भी हैं। इसमें आप फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल यानी ये तीनों इसके एस्पेक्ट्स हैं। तो इनसे आपने सिर्फ ये पूछना है कि ये जो योगा की साइंस है, इसमें मोक्षा भी है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या ये स्पिरिचुअल यानी बुनियादी तौर पे योगा का मकसद होता है कि माइंड एंड बॉडी कंट्रोल, तो इनका सारा फोकस ज्यादातर बॉडी पे है या मेंटल पे भी है और स्पिरिचुअल पे भी है, यानी ये सारी चीज को कवर कर रहे हैं योगा के हवाले से? ठीक है
سر ہمارے اسٹوڈیو سے آپ سوال ہے وقار احمد ملک پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ جو یوگا ہے وہ باڈی اسپریچول اینڈ آپ کا مائنڈ کا جو ہے ایک وہ کمبینیشن ہوتا ہے, اس کی مینٹل اس میں بہت ضروری ہے, آپ کی کوآرڈینیشن جو ہے وہ تینوں چیزوں کی ضروری ہے, اسپریچول, مینٹل اینڈ دین فزیکل. وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ ایکسرسائز بتا رہے ہیں کیا اس میں تینوں چیزوں کی کوآرڈینیشن امپورٹنٹ ہے یس یا فزیکل؟ اس میں جو یوگا ہے اس کی بیسک جو ڈیفینیشن وہ ہے مینٹلی, فزیکلی, ایموشنلی الائنمنٹ آف یور باڈی انٹو ہارمونائز یور مائنڈ, باڈی اینڈ سول. تینوں کو ہارمونائز کرنے کا نام یوگا ہم کہتے ہیں, اور یہ سنسکرت کا ورڈ ہے, اس کا مطلب یوگ کا مطلب ملاپ. تو یہ جو تینوں چیزوں میں ملاپ, پہلا چیز مائنڈ, باڈی اینڈ سول, اس کے ملاپ کو ہم یوگا کہتے ہیں. اور جو یوگا کی کوئی بھی ورزش ہے, کوئی بھی پوسچر ہے, اس میں ہمیشہ سانس کا عمل دخل ہوتا ہے. جب آپ کوئی بھی پوسچر یا ایکسرسائز سانس کے ساتھ کرتے ہیں تو تینوں چیزوں میں یکسوئی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. اس یکسوئی کا نام یوگا ہے بیسیکلی. کنسنٹریشن بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اس کے بغیر ہے ممکن نا. نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ ایکسرسائز کریں, ہم آپ کو تھوڑی دیر میں دوبارہ جوائن کرنے والے ہیں. ہمیں چونکہ ابھی ایک بریک لینی ہے, اور یوگا نو ڈاؤٹ بہت زبردست ہے. اور جس طرح سے ابھی وقار بھائی نے بھی مینشن کیا کہ یوگا کی ایکسرسائز جو ہے آپ کی مائنڈ, باڈی اور سول کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کوآرڈینیشن کے لیے بہت ضروری ہے. ہنا نیازی کی طرف دوبارہ جائیں گے, ابھی ہم ایک بریک لینی ہے, بتائیں گے ہمارا ٹاپک بھی ہے باپ کی عظمت کے حوالے سے. ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, اور ہنا بھی ہمیں یوگا کے حوالے سے بتا رہی ہیں. لیکن وقت ہوا ایک بریک کا, آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو. خیر رمضان. السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, تاجدار حرم کے کرم سے, تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد, میں غلام غلامان احمد, میں سگے آستان محمد, میں غلام غلامان احمد, میں سگے آستان محمد. قابل فخر ہے موت میری, قابل فخر ہے موت میری, قابل رشک ہے میرا جینا. میرے دل میں ہے یاد محمد. مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر, وہ پلٹ جائیں گی رخ بدل کر. مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر, وہ پلٹ جائیں گی رخ بدل کر. ناخدا ہے میرے جب محمد, ناخدا ہے میرے جب محمد. کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ, میرے دل میں ہے یاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
میرے دل میں ہے یاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوبصورت, سبحان اللہ. جویر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سیاستدانوں کا سیاسی روپ تو دیکھتے ہیں لیکن ابھی ان کا یہ اسپیکٹ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. بہت خوبصورت, بہت شکریہ کہ آپ نے کلام پیش کیا. جویر صاحبہ, ہم آپ سے چونکہ آپ کی سیاست کے حوالے سے بھی لازمی بات کرنا چاہیں گے اور آپ تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, بھی آپ بتا رہی تھی کہ آپ نے بہت ینگ ایج میں سیاست میں قدم رکھا. ہاؤ واز یور ایکسپیرینس؟ اٹس بن آلموسٹ 12 ایئرس میں, بلکہ مور دین 12 ایئرس. تو اسٹوڈنٹ لائف سے جیسے ہوتا ہے آئی ایس ایف, دین یوتھ ونگ, اس طرح سے کر کے گریجولی ایک اسکریچ سے اسٹارٹ کیا اور الحمدللہ فخر ہے اس بات پہ کہ ورکر ہیں پارٹی کے. اور ایکسپیرینس کیونکہ اسٹرگل ایک جو خان صاحب پاکستان کے لیے, عوام کے لیے جو کر رہے تھے, جس طرح کا جو ہمارا پارٹی کے مینیفیسٹو میں جو چیزیں تھی پہلے دن سے ہیں اب بھی ہیں. اور ہم کیونکہ ینگسٹرس کو ذرا زیادہ, اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹائم پہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ میرے ووٹرز ابھی چھوٹے ہیں, تو اب پھر ان کے ووٹرز بڑے ہو گئے اور پھر اس کی پارٹی کا حصہ بھی, اور پھر حصہ بھی, اور پھر وہ کیونکہ یوتھ میں اسپیشلی جو ایک اسپارک آیا تھا, کیونکہ ہم لوگ بھی چاہتے تھے کہ وہ ایک ٹپیکل قسم کی پالیٹکس سے, جس کو آلموسٹ کہنا نہیں چاہیے لیکن پالیٹکس کو انفارچونیٹلی پاکستان میں گالی بنا دیا گیا ہے, جبکہ یہ ایک خدمت کا ایک طریقہ کار ہے. اور اس میں اسپیشلی جب آپ کے پاس پاور ہو اور آپ بیٹھے ہوں اور آپ یہاں پہ نظام چلا رہے ہیں ملک کا, آپ عوام میں ہوتے ہیں, آپ کو عوام کے مسائل کا ان کا اچھی طرح پتہ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع دیتا ہے اور آپ کے تھرو کام کرنا تو اللہ نہیں ہے, لیکن اللہ آپ کو وسیلہ بنا رہا ہے, تو اس سے بڑی سعادت کی بات میں سمجھتی ہوں نہیں ہو سکتی. جویر صاحب, آپ چونکہ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں, ہم گرین پاکستان کے انیشیٹو کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہیں گے. اور جب بھی عمران خان صاحب نے, ان کا اسٹارٹ سے بہت زیادہ فوکس رہا ہے اس حوالے سے, آپ اس کی بانی بھی ہیں, اس حوالے سے بتائیں کہ کیا پروگریس ہے, کس طرح سے آپ لوگ اس پہ مزید ورکنگ کر رہے ہیں؟ دیکھ, کلین اینڈ گرین پاکستان, خان صاحب آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہی ان کا ایک رہا ہے, خواب رہا ہے کچھ جو ان کی پاکستان کے حوالے سے باتیں ہیں, جیسے ٹورزم پہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں فوکس کرتے ہیں, اس طرح یہ کلین اینڈ گرین پاکستان کا جو انیشیٹو ہے اس پہ بات. کے پی میں آپ نے دیکھا, ہمیں انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا, اور جب کے پی میں ہم لوگوں نے بلین ٹری سونامی کا جو پروجیکٹ ہے وہ کیا, اسی طرح پنجاب میں اس کو ریپلیکیٹ یہاں پہ کر رہے ہیں, تو اس پہ بڑا ہی تیزی سے کام ہو رہا ہے. ہمارے جو منسٹرز ہیں دونوں, زرتاج صاحبہ, امین حسن صاحب, اس پہ بڑا فوکس کر کے کام کر رہے ہیں. اور ہم زیادہ تر یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ خالی صرف گرینری نہ ہو, فروٹفل بھی ہو اس میں, کہ جیسے فروٹس کے اور اس طرح کی اس کا رزلٹ بھی سامنے آئے. زبردست سوال سے اور بھی بات کریں گے. ویری گڈ انیشیٹو. ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے. ہمارا ٹاپک بھی ہے باپ کی عظمت, اور بہت کچھ ہے جو ایکسپریسو خیر رمضان کی ٹرانسمیشن کا حصہ ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ایکسپریسو خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہماری اس ٹرانسمیشن میں جیسے کہ ہم نے 2 دن پہلے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے دین کی بات کا, جس میں خیر کی بات ہوتی ہے اور ہمایوں جمشید صاحب کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں آج کی دین کی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, سخی اللہ سے قریب, لوگوں سے قریب اور جنت سے قریب, اور بخیل اور کنجوس آدمی, پیسے جوڑ جوڑ کر رکھنے والا انسان, اللہ سے دور, لوگوں سے دور اور جنت سے دور. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت ایک ایسا درخت ہے جو جنت میں موجود ہے, اور اس کی شاخیں دنیا میں آتی ہیں. جو اس سے چمڑ گیا اور جو اس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا, وہ یہ اس کو بالآخر جنت میں لے کر جائے گی. اور فرمایا کہ کنجوسی ایک ایسا درخت ہے جو جہنم سے نکلتا ہے, اس کی شاخیں دنیا میں آتی ہیں, اور جس نے اس کو پکڑ لیا وہ بالآخر اس کو جہنم میں گرا کر چھوڑے گا. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میری بہنوں, دیکھنے والوں, سننے والوں, لوگوں پہ خرچ کرنا, اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا, میاں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا, ضرورت مندوں پر خرچ کرنا, جو سفید پوش ہیں ان پر خرچ کرنا, جو مانگے اس پر خرچ کرنا, جو نہ مانگے اس پر خرچ کرنا,
اور اپنی ضروریات کو کبھی کبھی کم کر کے اپنی ضروریات کو کبھی کبھی دبا کر لوگوں پر خرچ کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو کچھ وہاں پر مانگنے والا ہے، ایک نے کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائی۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے گھر پہ پیغام بھجوایا، پتہ چلا کہ آج تو یہاں اتنا اناج نہیں کہ روٹی پک سکے۔ دوسرے گھر میں بھجوایا، تیسرے گھر میں بھجوایا، جب 5-6 گھروں سے جواب یہی آیا تو اللہ کے نبی نے اعلان کرایا مسجد نبوی میں، کون ہے جو میرے اس مہمان کو اپنے گھر جا کے کھانا کھلائے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں لے کے جاؤں گا۔ تو اپنے ساتھ ان کو اپنے گھر لے گئے، اپنی بیگم سے کہا دیکھو آج اللہ کے نبی کے مہمان ہمارے ساتھ ہیں، خوب اہتمام کرنا۔ تو بیوی نے بڑے افسردہ طریقے سے کہا طلحہ آج تو گھر میں صرف 2 روٹیاں ہیں، بلکہ 1.5 روٹی ہے، وہ بچوں کو کھلاؤں گی تو وہ سوئیں گے، اگر بچے روٹی کھائے بغیر سوئیں گے نہیں اور ساری رات شور کریں گے۔ تو آپ نے بڑی سختی سے اپنی بیوی سے کہا بچوں کو سلا دو، اور کہا دیکھو یاد رکھنا 1.5 روٹی ہے، کھانے والے 2 آدمی ہیں، تم جو چراغ ہے وہ بجھا دینا، ہم منہ ہلاتے رہیں گے، وہ سمجھیں گے ہم بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں۔ اور وہ روٹیاں ہوئے کرتی تھی مکہ کی اس طرح کی یہ بڑی روٹی، تو 1 روٹی 1.5 روٹی میں 2 آدمی کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ صبح جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں پہنچے تو اللہ کے نبی دور سے دیکھ کے آپ کو مسکرا رہے تھے، کہا طلحہ کل رات جو تم نے ایثار کا معاملہ کیا ہے اللہ کو بہت پسند آیا، اور اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر فرما دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بھوک کو مار کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اللہ کو بہت پسند ہے، اور خاص طور پہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے نا، اس میں تو آپ جو بھی خیر کا کام کرتے ہیں یہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ اور صرف رمضان نہیں، اس رمضان کو میں نے آپ سے کل کہہ رہا تھا نا کہ یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، اس میں تو نیٹ پریکٹس ہوتی ہے کرکٹ میں، آپ اس میں نیٹ پریکٹس کریں تاکہ پورے 11 مہینے اس کی تربیت آپ کے ساتھ رہے۔ حضرت سلیمان بن ربیع بہت ایک بڑے بزرگ اور بہت اللہ والے حج پر تشریف لے جا رہے، تو جب قافلہ ایک راستے میں جگہ پہ جا کے رکا تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ایک مردہ جانور کا گوشت اس میں سے کاٹ کے لے کے جا رہی ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ مردہ جانور، اس سے عورت گوشت کاٹ کر، تو ان کو بڑی تشویش ہوئی تو اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ ارادہ یہ تھا کہ اس کو روکتے اور اس سے پوچھتے کہ بہن تم یہ گوشت کہاں لے کے جا رہی ہو، یہ تو مردار جانور کا گوشت ہے۔ اتنے میں عورت اپنے گھر میں داخل ہو گئی اور ان کو باہر آواز آئی، اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی لو میں گوشت لے کے آئی ہوں، اس کو پکاؤ تاکہ ہم سارے پیٹ بھر لیں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے دستک دی اور ان کو بولا بہن یہ گوشت نہ پکانا، یہاں ٹھہر جاؤ، میں تمہارے لیے گوشت لے کر آتا ہوں۔ تو حضرت سلمان کے پاس 600 درہم تھے جو وہ اپنے ساتھ حج کے لیے لے کے جا رہے تھے۔ آپ بازار گئے، آپ نے جا کے 600 درہم کا اناج اور گندم خریدا، کچھ تھوڑا سا اس میں کیش بھی چھوڑ دیا، اور آ کے اس عورت کو دیا کہ بھئی لو یہ گوشت پکاؤ اور یہ پیسے تم اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے بہت دعائیں دیں، بہت خوش ہوئے۔ اب قافلے نے حج کے لیے آگے جانا تھا تو آپ کو پیسے تو تھے نہیں، تو آپ نے سوچا میں کیا کروں؟ تو آپ نے قافلے والوں سے کہا بھئی تم لوگ چلو آگے، میں پیچھے آ رہا ہوں۔ اور ارادہ ان کا یہ تھا کہ اب میں تو حج پہ جا نہیں سکتا کیونکہ میری جیب تو ہو گئی خالی، اور میں ایسے اکیلا واپس اپنے شہر بھی نہیں جا سکتا، تو میں یہیں رہوں گا، یہیں محنت مزدوری کروں گا جب تک قافلہ واپس آتا ہے۔ اور وہ زمانہ جہازوں کا زمانہ تو تھا نہیں کہ 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ان سفروں میں 1.5 2 مہینے لگا کرتے۔ تو حضرت سلیمان وہاں پر ٹھہر گئے، یہ قافلہ حج پر چلا گیا۔ تو جب حج سے واپسی پہ آیا قافلہ تو اب آپ دل میں بہت حسرت محسوس کر رہے ہیں۔ وہ قافلہ آ رہا ہے، آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے دل میں آ رہا ہے یار دیکھو یہ لوگ سارے حج کرائے اور میں حج پہ نہ جا سکا۔ تو آپ ان کے استقبال کے لیے اب چلے۔ جیسے قافلہ رکا تو آپ اس سے پہلے کہ کچھ بولتے، پہلا جو قافلے کے امیر تھے آپ کی طرف دوڑے ہوئے آئے، کہا حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اگر مجھے طواف نہ کرواتے تو میں طواف کیسے کرتا؟ انہوں نے کہا اچھا، کہا ہاں میری تو اتنی کمر میں درد تھا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے کندھے پہ پورا طواف کرایا۔ ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا حضرت آپ کی بڑی بڑی مہربانی ہے، جب ہم کو بھوک لگی ہوئی تھی تو آپ نے جو ہمیں اس ٹائم روٹیاں دی تھیں وہ ہمارے لیے اتنی کافی ہوئی، ہم نے پھر تندرست ہوئے، ہم نے جا کے ایک اور طواف وہاں پر کر لیا۔ اب یہ بڑے حیران ہیں کہ یہ سارے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں حج پر تھا۔ اتنے میں ایک ان کے پاس آیا آدمی اسی قافلے میں سے،
اور ایک تھیلی دی ان کو اور کہا حضرت یہ وہ 6,600 دینار ہیں، یہ وہ 600 دینار ہیں جو آپ نے مجھے روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دیے تھے کہ یہ اپنے پاس رکھو اور یہ میں تم سے لے لوں گا، تو یہ آپ کی امانت میں آپ کو لوٹا رہا ہوں۔ آپ نے وہ دینار دیے تھے، آپ نے درم ہوتے ہیں چاندی کے، 1 لاکھ سمجھو اگر اس کی ویلیو ہے تو 600 دینار ہوتے ہیں سونے کے، سمجھ لو 1 کی 1 کروڑ یہ ویلیو ہے۔ تو وہ تھیلی آپ نے لی، تو تھیلی پہ لکھا ہوا تھا جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے ہم اس کی آخرت تو بنا ہی دیتے ہیں، اس کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں۔ یہ اس تھیلی پہ لکھا ہوا تھا، ان کو دی گئی۔ اب یہ بڑے حیران پریشان کہ یہ ہوا کیا ہے۔ رات کو سوئے تو خواب میں آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی نے کہا سلمان کتنے گواہ چاہیے تمہیں، کتنے گواہ چاہیے تمہیں، تم ان سب کے ساتھ حج کر آئے ہو، اور اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے ساتھ معاملہ رکھتا ہے ہم اس کی آخرت تو سنوار ہی دیتے ہیں، اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتے ہیں۔ اور یہ وہی سٹیٹمنٹ تھا جو اس تھیلی کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آج میں نے ایک نعت پڑھی تھی، کیا تھی؟ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ اب یہ سعید مولانا سعید احمد خان صاحب نے یہ جب نعت لکھی اور جنید کو دی، اب یہ مولانا سعید احمد خان صاحب کون ہے اگر میں آپ کو بتاؤں؟ مدینہ میں رہنے والے بہت بڑے بزرگ۔ میں نے مولانا صاحب سے سنا کہ اگر چلتا پھرتا اللہ کے نبی کا دین دیکھنا ہے، اللہ کے نبی کی سنت دیکھنی ہے، اس کا نمونہ دیکھنا ہے، تو مولانا سعید احمد خان صاحب کو دیکھ لو۔ مولانا صاحب نے خود فرمایا، میں نے سنا کہ میں نے اپنے دین کے اخلاقیات ان کے پاؤں میں بیٹھ کے سیکھے ہیں، اتنے بڑے بزرگ۔ اور میں جب لاسٹ ٹائم گیا مدینہ تو جنت البقیع میں دفن ہے، وہاں اللہ نے مجھے توفیق دی، میں وہاں پر گیا اور وہاں جا کے میں نے فاتحہ پڑھی۔ تو یہ نعت جنید بھائی کو جب دی، میں بتانے کیا چاہ رہا تھا کہ مولانا سعید احمد خان صاحب کو خود اپنے منہ سے انہوں نے کہا کہ 40 سال میں نے اللہ سے صرف ایک ہی دعا مانگی ہے، یا اللہ مجھے سخاوت سکھا دے، یا اللہ مجھے سخاوت سکھا دے، یا اللہ مجھے سخی بنا دے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سخاوت جو ہے وہ اگر جو اپنا لے اس کی کامیابی میں کوئی شک ہے نہیں۔ آج بات کو میں یہاں روکتا ہوں وقت کی وجہ سے، میرے لیے دعا ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایکسپریسو خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور اب باری ایک بہت ہی خاص سیگمنٹ کی، اور اسلام آباد سے یہ سیگمنٹ ہمارے لیے ثنا ہمایوں لے کر آ رہی ہیں۔ ویسے تو اگر ہم معذوری کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی طرح کی معذوری ہوتی ہے، کوئی انسان ہاتھ سے محروم ہے، کوئی ٹانگ سے محروم ہے، لیکن خواجہ سرا ایک ایسی کمیونٹی ہے جن کو خدا نخواستہ یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم ان کو اب معاشرے کی دوڑ سے ہی باہر کر دیتے ہیں، ہم ان کو ان کے بنیادی حقوق سے ہی محروم کر دیتے ہیں، چاہے وہ اسکول ہے چاہے وہ کالج ہے، ان کو وہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہاں پر وہ بیسک جو ایک ضرورت ہے یا ایک ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو وہ پورا کر سکے۔ لیکن اسلام آباد میں ایک ایسا مدرسہ ہے جہاں پہ خواجہ سرا باقاعدہ طور پر قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری ساتھی اینکر ہے ثنا ہمایوں، انہوں نے خصوصی رپورٹ بنائی ہے، آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सना हुमायूं और आज आपको वेलकम कहती हूँ एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट में। आज मैं इस्लामाबाद में एक ऐसी जगह मौजूद हूँ जो पाकिस्तान की पहली दीनी दरसगाह है फॉर ट्रांसजेंडर्स, और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम रानी खान, और इनसे जानूंगी कि इस दरसगाह का क़याम कैसे हुआ, यहाँ पर तालीम क्या दी जाती है, और इसके साथ साथ आपको विज़िट कराऊंगी एक शेल्टर होम भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक और खैर मुबारक। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस, हमें टाइम देने के लिए। रानी खान, सबसे पहले तो मुबारकबाद, कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ है, बहुत ही बड़ा कदम, बिकॉज बहुत बड़ा जर्नी भी किसी छोटे से कदम से कहीं ना कहीं से शुरू होता है। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस दर्स का क़याम का ख्याल कब आया, क्यों आया, और इसका प्रोसेस में कितनी मुश्किलात आई? मेरी एक साथ में सहेली थी, पड़ोसन, जो हमने कैरियर का स्टार्ट इकट्ठे किया, तो उनका इंतकाल हो गया। काफ़ी अजियत में थी वो मुझे ख्वाब में नज़र आई। महज इस वजह से कि उन्होंने कभी कलमा नहीं पढ़ा, उन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, सिर्फ नाचना गाना यही हमारा काम था। सख्त अजाब में मुब्तला थी वो। तो बस फिर मैंने ये अहद किया कि मैं एक ऐसा काम करूँगी जिसमें लोग भी हमारी इज़्ज़त करें, हमारा दुनिया भी आसान हो और आखिरत भी बने। तो फिर मदरसे का इनिशिएटिव मैंने ले लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। अच्छा, मुझे इस दीनी मदरसे के बारे में बताएं कि यहाँ पर तालीम कैसे दी जाती है, तालीम कौन देता है, और कितने लोग यहाँ पर अभी हैं? जब मैंने स्टैंड लिया तो उस वक्त हम 2 लोग थे। अब माशाल्लाह से 44 रजिस्टर्ड है और 26 लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना दिन की तालीम हासिल करते हैं। अच्छा, इन शेल्टर होम्स को फंडिंग दी जाती है, कहाँ से दी जाती है, और उसके इंतज़ामात कैसे किए जाते हैं? वो पंजाबी में कहते हैं कि अफसोस न जमते धूप रह गई, छाह और की नाते डल गई। जब हम चमचमाते थे, नाचते थे, गाते थे, उस वक़्त हज़ारों निगाहें हमारी तलबगार रहती थी। लेकिन जब हमने ये इनिशिएटिव लिया तो सब ख़त्म। तो फिर वाज़ेह है इस चीज़ में कि फ़ंडिंग फ़िलहाल पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि पीछे चला गया है फ़ंड करने में। थैंक यू वेरी मच रानी। अभी आपने हमारे साथ रहना है, हमें शेल्टर होम भी विज़िट कराना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम भी रानी है। रानी। अच्छा रानी, आप कितने अरसे से हैं इस मदरसे में? मुझे 2 माह हो गए हैं। तो फिर अब साथ में पैरेलल कोई काम स्टार्ट कर रही हैं? जी, मतलब मैंने मैट्रिक किया हुआ है, एफए का फर्स्ट पार्टी भी कर लिया था, फिर कॉलेज में प्रॉब्लम्स हुई मुझे, फिर मैंने छोड़ दिया था। तो अब उन्होंने मेरी बात की हुई है जॉब के लिए ना, तो इंशाल्लाह मेरा आइडिया यही है कि आगे जॉब करूँगी। दीनी मदरसे के साथ साथ सिलाई सेंटर का भी यहाँ पर एहतमाम किया गया है, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिया के साथ, और जिया से जानूंगी कि ये कितने अरसे से सिलाई कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जिया। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप कितने अरसे से सिलाई कर रही हैं? मैं प्रॉपर तो वैसे बेसिकली 4-5 साल से कर रही हूँ। ओके। ठीक है। दीगर ख्वाजा सराओं को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो मैं तो यही कहूँगी सब ये अगर ना काम छोड़ दें, बैंकिंग करना, डांसिंग करना छोड़ दें, हक अल्लाह की। अगर किसी को नहीं सिलाई का काम आता है तो हमसे आके सीख लें, तो हम पैसे आते रहेंगे, इनकम आती रहेगी हमारे पास। तो बेहतर है हक हलाल का कमाना चाहिए, सबको आ जाना चाहिए, हम तो ये कहेंगे सीधे रास्ते पे। थैंक यू वेरी मच जिया एंड बेस्ट ऑफ लक। और अब हम जाएंगे शेल्टर होम और वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ क्या इंतजाम हैं। आइए मेरे साथ। मैं यहाँ के इंतज़ामात देखकर, साफ़ सुथराई देखकर काफ़ी मुतासिर हुई हूँ, और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान का ही नहीं दुनिया का पहला शेल्टर होम होगा जो ट्रांसजेंडर्स के लिए है। अभी क्या प्लान्स हैं आपके आगे फ्यूचर में कि इसको, क्योंकि ये तो भी पहला कदम है, अभी तो इसको बहुत आगे तक जाना है और बहुत लंबा सफ़र है। कैसे देखती हैं कि सफ़र में कौन साथ देगा, कैसे आगे बढ़ेगा, किस तरह होगा सब? वहदहु ला शरीक साथ देगा, जुल जलाली वल इकराम साथ देगा। तो इंशाअल्लाह बड़ा प्लान हमारा ये है कि ये जितने भी आपने शेल्टर देखे, मदारिस देखा, ये रेंट पर है, ये हमारी अपनी जगह नहीं है। तो ये रेंट पर है तो ये मुझ तक महदूद है, मैं नहीं तो सब ख़त्म। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं एक अपना प्लाट लेकर उसमें मदारिस बनाकर शेल्टर हम अपने बनाकर, ताकि वो मेरे बाद भी कंटिन्यू रहे। सबसे बड़ा प्लान मेरा ये है।
اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد کرے گا. آمین. میں اس وقت موجود ہوں نور جہاں کے ساتھ جو یہاں شیلٹر ہوم میں رہتی ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر اہتمام کیا ہے اور ان کو کیا کیا فیسلٹیز میسر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور جہاں مجھے یہ بتائیے کہ یہ شیلٹر ہوم سے آپ کتنا مطمئن ہیں؟ 100% بہت ٹیک کیئر ہوتی ہے یہاں پہ ہماری. مطلب ہمیں کوئی یہاں پہ وہ نہیں ہے پرابلم کسی قسم کا، کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا. مدرسے کی حد تک ہماری تعلیم ہے. یہاں پہ ہماری لائف ہے. ہم اپنی لائف میں گانا سنیں، ہنسی مذاق کریں. کبھی آپ ہی نے ہمیں ڈانٹا نہیں، روک کر ایز اے سہیلی جیسے ہوتی ہیں. نیچے اس معلمہ، اوپر سہیلی. اچھا, when I came here, you were talking in English. Yeah. And I was quite impressed. What is your education? Masters in English Literature, Phonetics, and Master Islamic History, and BA Diploma in Computer Sciences. Wow, so you must have got a good job. But we are disabled na, تو I have spread my CVs. لیکن میں یہ کہوں گی کہ میں برستا رہا ویرانے پہ بادل کی طرح. تو لوگ ہم پہ ایسے ہی برستے سے بادل پہ، ہم ویرانے ہیں لوگوں کے لیے. ویرانگی ہے ہماری ذات جو ہے لوگوں کے لیے. تھینک یو ویری مچ نور جہاں. یہاں آ کر مجھے بہت اچھا لگا، یہاں کا سفر دیکھ کر، یہاں کے انتظامات دیکھ کر. رمضان المبارک ہے، جس طرح دیگر اور مسلمان عبادات میں مصروف ہیں، خواجہ سرا بھی اپنے تئیں عبادات کر رہے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور یہ سلسلہ تھمنا نہیں چاہیے اور یہ تھمے گا نہیں. میری اپیل ہے حکومت سے، صاحب اقتدار لوگوں سے، کہ اس سفر میں ان کا ساتھ دیں، ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیں، ان کے حوصلے نہ توڑیں، کیونکہ ابھی سفر بہت طویل ہے اور یہ ابھی پہلا قدم ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے کسی سیگمنٹ میں. تب تک رکھیے اپنا ڈھیر سارا خیال. مجھے دیجیے اجازت. ایکسپریسو خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. چونکہ افطاری کا وقت آ رہا ہے، ابھی ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گی ایک میسج میں ان سے لے لوں آج کے ٹاپک کے حوالے سے، پھر ہم دعا اور وظیفے کی جانب بھی جائیں گے. جویریہ صاحبہ آپ سے آغاز کروں گی. کووڈ کی سچویشن ہے، اوبویسلی ہم اپنے پلیٹ فارم سے بار بار لوگوں کو تلقین کرتے ہیں. ایز اے پولیٹیشین میں چاہوں گی آپ بھی ہمارے فورم سے کوئی میسج دیں لوگوں کو. جی، سب سے پہلے تو میری التماس ہے پوری عوام سے پاکستانی کہ خدا را اب تک بھی جو لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے وہ اس کو سیریس لیں. اور جو آپ کو ڈیلی کی بنیاد پہ آپ کو جو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں ٹی وی چینلز کے تھرو، پرنٹ میڈیا کے تھرو، تو آپ ان کو فالو کریں جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی دی جاتی ہیں. ماسک کا ضرور استعمال کریں اور اس کو ایک ایسی بیماری بھی نہ لیں کہ خدا کسی کو کووڈ ہو گیا تو کوئی وہ پتہ نہیں اس انسان کو کیا ہو گیا. ایسے بھی میں نے رویے لوگوں کو دیکھے ہیں کووڈ پیشنٹس کے ساتھ. تو یہ رویے بھی اپنے تھوڑے سے ذرا گھبرانے کی تو بات ہے نہیں، اس رویہ درست کرنے کی بات ہے. ماسک ضرور استعمال کریں، اپنی جو پریکاشنز ہیں وہ لیں، اپنی امیونٹی کو بڑھانے والی خوراک استعمال کریں. لیکن یہ سوشل واٹس ایپ کے گروپوں میں اور اس طرح کی چیزوں میں یا کہیں پہ انٹرنیٹ پہ کوئی بھی ٹوٹکا پڑ گئے وہ پلیز آزمانے سے گریز کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں. اور ویسے بھی میں کل پڑھی تھی کہ عشق اور کرونا جب تک کسی کو خود نہیں ہو جاتا تو اس کو مذاق ہی لگتا ہے. تو یہ پلیز مذاق نہ سمجھیں، مذاق نہ سمجھیں، سیریس لیں. وقار بھائی آج کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ فادرز کے حوالے سے جو خاص سخت گیری کا ایک سکیمہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، اس کی سرٹن وجوہات یہ بھی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ 10,000 سال تک ہماری زندگی کم و بیش ایک جیسی رہی ہے. پچھلے 150 سالوں میں جب سے ایگریکلچرل ایرا ٹو انڈسٹریل ایرا، انڈسٹریل ایرا ٹو آئی ٹی ایرا، یہ تمام جو ٹرانزیشنز ہیں اس میں بہت سارے پرابلمز یہ بھی ہوئے کہ جو فادرز تھے وہ آف کورس سینس آف رسپانسبلٹی کی وجہ سے، کیونکہ انسرٹینٹی بہت تھی، اس کی وجہ سے وہ ایک سخت گیری کا رویہ ان کے اندر آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچوں کو تھوڑا صرف نظر کرنا چاہیے. اور وہی آپ کو پتہ ہے والدین جب والد ہوتا ہے وہ 50 سے اوپر جاتے ہیں تو ویسے ہی نرم ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد جی میں آپ کے اس آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات کر دیتا ہوں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ والدین کا خاص طور پہ ایک والد کا کیا رول ہوتا ہے. احترام اپنی جگہ ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کو جب ڈسکس کریں گے تو میں آپ سے یہ بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ والدین کا اپنا کیا رول ہوتا ہے. دیکھیے آج کے زمانے میں ہمارا جو ایشو ہے نا وہ خالی یہ نہیں ہے کہ بچے والدین کا احترام نہیں کر رہے یا بچے والدین کو مس نہیں کر رہے. کون سی ایسی اولاد ہوتی ہے جس کو باپ کا سایہ نہیں چاہیے؟ بالکل. کون سی ایسی اولاد جس کو ماں کا سایہ نہیں چاہیے؟ لیکن
اب ماں باپ کا ایک بہت بڑا رول بنتا ہے. آج کل کی ایک ماں باپ ایک گھر کو کے سربراہ ہوتے ہیں. آپ پوری سوسائٹی میں دیکھیں گے اب سب گھروں میں یہ معاملہ ہوگا تو آپ کا اپنا شہر کیسے جنت نہیں بنے گا. تو وہ ایک رول ہے, وہ کل ہم ڈسکس کریں گے, لیکن اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہاری ماں یا تمہارا باپ یا دونوں اپنے بڑھاپے میں تمہارے پاس آئیں اور تم اگر اپنی جنت نہ کما سکو تو تم بہت بدقسمت ہو. اب that's one side of the coin. We'll discuss the other side of the coin tomorrow. انشاءاللہ. مولانا صاحب ایک چھوٹا سا میسج اور پھر دعا اور وظیفہ بتا. قرآن پاک کی جو آیت ہے نا, لا تقل لہما اف, اپنے والدین کو اف نہ کہو, تو اس کی تفسیر میں انہوں نے 15 چیزیں لکھی ہیں. ایک اس میں سے یہ بھی ہے کہ والدین میں سے کوئی بھی بیمار ہو جائے اور ان کے جو جسم پہ کسی بھی اعتبار سے کوئی غلاظت لگ جائے, کوئی گندگی لگ جائے, تو اس کو صاف کرتے ہوئے یہاں تک لکھا ہے تفسیر میں کہ اپنے منہ پہ کپڑا یا وہ چیز بھی نہ رکھو کہ اس سے ان کی طبیعت پہ بوجھ جائے گا کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے. اور فرمایا اگر اف سے بھی نیچے کوئی چیز ہوتی تو اللہ وہ بھی فرما دیتے. اور دوسرا والدین سے یہ میں عرض کروں گا کہ اپنی اولاد کو تربیت اور تعلیم دونوں دیں اور سہولتوں کے چکروں میں نہ پڑیں. پرندے اپنے بچوں کو گھونسلہ نہیں بنا کے دیتے, پرواز سکھاتے ہیں. بہت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. اے کریم رب, اے ہم سب کو پیدا کرنے والے اللہ, اے ہماری شارک سے زیادہ قریب اللہ, اے عزت کو ذلت میں تبدیل کرنے والے اللہ, اے بیماری کو صحت میں تبدیل کرنے والے اللہ, رات کی اندھیرے سے یا اللہ صبح کی روشنی کو پیدا کرنے والے, نکالنے والے اللہ, مردہ سے زندہ, زندہ سے مردہ, اے اللہ ہم سب کو گناہوں کی دلدل سے نکال دے. اے کریم رب, رمضان کا مقصد تقوی, یا اللہ بچپن سے روزے رکھتے آ رہے ہیں, اب تک تقوی نصیب نہ ہوا, کسی چیز کی بھی محنت اور کوشش کرتے ہیں اس کا نتیجہ نہ ملے تو بڑا افسوس ہوتا ہے. رمضان کا مقصد لعلکم تتقون, اے اللہ آج تک اس کے لیے رو کر آپ سے نہیں مانگا. یا اللہ جیسے آج ذکر کیا گیا کہ ہمارے کابرین 40 سال تو اس سے سخاوت مانگتے رہے, یا اللہ ہم بھی تیرے آگے درخواست کرتے ہیں ہمیں سخاوت کا جذبہ اعلیٰ درجہ میں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں تقوی اعلیٰ درجہ میں نصیب فرما. اے کریم رب, جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہ رہے تھے, جتنے بھی ہمارے عزیز ہیں سب کو دنیا آخرت کی ساری خیریں برکت عطا فرما. اسلام کی, مسلمانوں کی ہر جگہ پر حفاظت فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے گرد آنسوں کے طفیل قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ایکسپریسو خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. ٹرانسمیشن کے آخری حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن میں روزانہ کی بنیاد پر حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب ایک موضوع پہ بات کرتے ہیں. ہم آپ سے اجازت لیں گے, انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل, اور آپ اس اہم موضوع کے حوالے سے جو حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب گفتگو کرنے والے ہیں آپ وہ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ مولانا العظیم. واجب الاحترام ناظرین و سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آخری ایام ہیں. ہمیں حکم ہے کہ رمضان المبارک کے آخری ایام میں شب قدر کو تلاش کریں. بعض روایات کے مطابق اور ایک تصور جو ہمارے اس خطے میں یا مسلمانوں میں ہے کہ ہو سکتا ہے یہ رات لیلۃ القدر 27ویں کی رات ہو, لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب قدر عطا فرما دیں, اور اگر کوئی شب قدر نہیں بھی ہے تو اس کے اجر جو ہے اور اس کی رحمت جو ہے وہ اللہ ہمارا نصیب کر دیں, کیونکہ وہی مختار کل ہیں اور اللہ کو یہ ہر چیز کا علم ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا الشہر, یہ جو مہینہ ہے, قد حضرکم وفیہ لیلۃ
खैरुम मिन अल्फ शहर, ये जो महीना तुम्हारे ऊपर आया है इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम हो गया वो पूरी खैर से महरूम हो गया, और जो शख्स ने इसको पा लिया उसको खैर मिल गई। इसका मफहूम इस तरह से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से एक बात और भी पता चलती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो इस भलाई से महरूम रहा हकीकतन वो महरूम रहा। आज की रात समेत हम ये अज़म कर लें कि अब हमने अल्लाह तबारक व तआला से इस लैलतुल क़द्र के अजर को लेना है। मैं क्यों कह रहा हूँ अज़म कर लें? हदीस कुदसी है जिसके अल्फाज हैं आना ज़न्नु अब्दी भी, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। हम यकीन तो करें। फ़ाइज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह, जब तू अज़म करे, इरादा करे, फिर अल्लाह पर तवक्कल कर। हम इरादा ही नहीं करते, हम टूटे फूटे अंदाज में खड़े होते हैं। हमारी इबादत अगर ऐसी हो जाए जैसा कहा गया, क्या कि अंतअबुदल्लाह कान्नका तरा, अल्लाह की इबादत करो जैसे वो तुम्हें देख रहा है। और अगर ऐसा नहीं मुमकिन तो फिर ऐसी इबादत करो जैसे आप उसको देख रहे हो। ज़रा तसव्वुर में जाते हैं कि एक इंसान जब अल्लाहु अकबर कह के खड़ा हुआ या जब उसने हाथ उठाए कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और उसके सामने ये हो कि मैं अपने मालिक के सामने गुफ्तगू करने लगा हूँ, मेरा खालिक मालिक राज़िक कायनात को बनाने वाला, मेरी मुश्किलों को हल करने वाला, मेरी हाजतों को पूरा करने वाला, वो मुझे देख रहा है और मैं उसके सामने देख रहा हूँ, मैं उसे देख रहा हूँ, तो मुझे बताइए फिर क्या तसव्वुर होगा उस इबादत का, उस इबादत की लज्जत क्या होगी। आइए दुआ करते हैं, वो दुआ जो हमें हमारी माँ सय्यदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बतलाई है। जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, अगर मैं लैलतुल क़द्र को पालूँ तो मैं क्या दुआ करूँ? बड़ी मुख्तसर दुआ है, वैसे तो याद कर लें, ना याद हो तो उर्दू में याद कर लें और इसको विर्द बना लें जितने दिन बाकी हैं इसके लिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन, अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, करीमुन करम करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व, ए अल्लाह हमें माफ़ कर दे, ए अल्लाह तू माफ़ करने को पसंद करता है। और जब ये दुआ में ये लफ्ज़ आ जाए तो फिर अपने दिल से भी सबको माफ़ कर दो। कोई या अल्लाह मैंने सबको माफ़ कर दिया, जिन्होंने मुझसे ज़्यादतियाँ की, या अल्लाह जिनके साथ मेरे से ज़्यादतियाँ हुई मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, या रब तू हमें माफ़ कर दे और उनके दिलों में मेरी मोहब्बत डाल दे। अल्लाह तबारक व तआला जो कहा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आए आखिर में फिर एक बार दुआ करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।